بخاری مسلم اور صحیح کتب روایات میں کہ آپ اپنے گھر میں یا ہانی کے گھر میں یا حضرت ابو طالب کے گھر میں، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور چونکہ ہانی کے مکان سے اول آپ کو حرم میں لایا گیا، اس لیے آپ نے اس کو اپنا گھر بھی بتایا۔ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جبریل امین ایک سواری لاتے ہیں جسے براق کہا جاتا ہے۔ آپ کو بیدار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے رب نے وہ شرف بخشا ہے جو کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں بخشا، تکلیفیں بھی تو وہ اٹھائیں جو کسی نے پہلے نہ اٹھائیں۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے۔ آپ جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہوتے ہیں۔ براق شوخی دکھاتا ہے، جبریل لگام کھینچتا ہے، شوخی مت دکھا، آرام سے رہ۔ براق جواب دیتا ہے، آج شوخی نہ دکھائیں گے تو کب دکھائیں گے؟ محبوب رب الارض والسماوات مجھ پہ قدم رنجہ ہو رہے ہیں، میں تو قسمت پہ ناز کر رہا ہوں۔ براق پر سوار ہو کر زمینی سفر طے ہوتا ہے اور آپ بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے عظیم ترین منصب پر فائز ہو کر آسمانوں کو جاتے ہیں۔ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آپ نے پل صراط، لوح قلم، کرسی کا معائنہ فرمایا اور سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ واپس آتے ہیں، بس جو وہی کرنی تھی بندے سے کر لی۔ جبریل بھی بے تاب ہے، مجھے بھی پتہ لگے کیا بات چیت ہوئی۔ جواب ملتا ہے تو چپ رہے، محبوب کی اپنے حبیب سے جو بات ہونی تھی سو ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن جتنا جتنا آپ اوپر جا رہے ہیں اتنا اتنا عجز ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے خداوند عالم تعبیر میں پہلے کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عبد فرمائیں، وہ مقام عبدیت پہ کس مقام پر ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صبح کی نماز کے بعد معجزے کو اپنے اس سفر کو بیان فرماتے ہیں اور مشرکین تک بات پہنچتی ہے، انہوں نے تمسخر کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حجاب اٹھا دیے، مجھے بیت المقدس سامنے نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ جو مدینہ قافلے پہنچ رہے تھے شام اور ادھر سے حضور نے ان کے بھی احوال بتا دیے، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب جب وہ مسجد کی چھتیں، دیواریں، طاقیں سب کتنی ہیں سب بتا دیا گیا، لیکن جس نے ماننا تھا اس نے مانا، جس نے نہیں ماننا تھا وہ اس نے انکار کیا۔ یہ سوالات کرنے کا منشا ہی یہ تھا کہ آپ نے تو کبھی اتنا سفر کیا نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ لیکن برا ہو حق سے دوری کا اور عقل اور روح پر پردے پڑ جانے کا کہ حق سامنے بھی ہو تو دکھتا یا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بہت بڑا انعام ہو گیا تو اس پر اللہ نے آپ کو تحفہ بھی دیا جسے نماز کہا جاتا ہے۔ موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، 50 سے نمازیں 5 رہ جاتی ہیں، موسیٰ بار بار بھیجتے ہیں، آپ بار بار تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ کا احسان ہے کہ نمازیں 5 رہ گئیں، جواب دیا کہ حقیقت میں موسیٰ ان آنکھوں کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ارادہ فرمایا تھا لیکن تجلی باری الہی اس کا حمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہاں آپ کو ہم نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، امت 5 نمازیں پڑھتی رہے، ہم ثواب 50 کا دیتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جو ایذا دی گئی، جو تکالیف دی گئیں، معراج کروا کر اللہ رب العالمین نے ان ساری تکالیف کے مرہم رکھ دی۔ اس سفر میں عجائبات دکھائے گئے آپ کو، قوموں پر عذاب بھی دکھائے گئے، ثواب بھی دکھائے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں بھی کروائی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے پاس بچے کھیل رہے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون بچے ہیں؟ جواب دیا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، یہ مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے ہیں کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں یہاں مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مدرسے کا نام ہے مدرسہ ابراہیمیہ، جہاں وہ مسلمانوں کے نابالغ بچے پڑھتے رہتے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں۔ آدم کو دیکھا کہ دائیں طرف بھی بہت سی اولاد ہے، بائیں جانب بھی، دائیں جانب دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھ کر کے رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا دائیں جانب وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہوں گے، ان کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، بائیں جانب وہ اولاد ہے جو خدا نخواستہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ عالم ملکوت کا یہ سفر، قلم کی آواز، اس کا لکھا جانا اور مشاہدہ عالم آپ علیہ السلام کو کروانا، یہ سب وہ اعزاز اور احترام ہے جو کائنات میں نہ پہلے کسی کے ساتھ ہوا، آئندہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب محبوب رب الارض والسماوات واپس تشریف لاتے ہیں، کنڈی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، سارا نظام عالم اللہ نے روک دیا، کس کے لیے؟ فخر موجودات، نبی الانس والجنات، آن دو عالم، شان دو عالم، رحمت دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔